ایک دفعہ ایک تابعی بزرگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے پاس 10,000 دینار ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ آپ نے فرمایا میں ان کو کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضرت میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ میرے لیے مکان خریدنا، میں ادھر سے واپس آؤں گا، آ کر اس گھر میں رہوں گا، میرے بچے بھی وہاں پر رہیں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ 10,000 دینار قبول فرما لیے۔ اب وہ شخص حج کرنے کے لیے چلے گئے، جب واپس آئے آپ سے آ کر ملاقات کی، کہا حضرت میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے لیے مکان خرید لینا۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے تو مکان میں نے خرید لیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مکان کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا مکان اس دنیا میں نہیں، تمہارے لیے جنت میں میں نے مکان کو خرید لیا ہے۔ اب وہ شخص، انہوں نے یہ نہیں کہا، ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا اس نے آگے سے تبصرہ کرنا تھا حضرت مرنا تو بعد میں ہے، پہلے اس دنیا کے لیے تو مکان بتاؤ۔ اس نے کہنا تھا جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں ہم کیا کریں گے؟ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو امام جعفر صادق نے میرے لیے جنت میں مکان کو خرید لیا ہے۔ اس کا کیا انداز تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کس طرح آپ نے جنت میں مکان کو خریدا۔ کہتے ہیں اب اس شخص کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر دیا، کہا یہ لو، یہ میں نے تمہیں خط دیا ہے، تحریر ہے، اور یہ جنت میں تمہارا مکان ہے۔ وہ شخص اپنے گھر میں گئے، کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گئے، اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے اندر اس خط کو لکھ دینا، کیونکہ امام جعفر صادق نے میرے لیے جنت میں مکان کو خرید لیا ہے۔ اب کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا، ان کی اولاد نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا، وہ جو خط تھا اس کو کفن کے اندر رکھا۔ جب دفنا کر واپس آگے دوسرے دن گئے، دیکھا وہ جو خط تھا وہ قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اٹھا کر پڑھا۔ ایک طرف یہ تحریر لکھی ہے، دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ جس مکان کا وعدہ امام جعفر صادق نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔